Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز وجل ہم قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم نے تجویدی قاعدہ مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ پہلا پارہ شروع کریں گے، الف لام میم. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز کریں گے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، یہیں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. چلیں آئے مل کر شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اب یہاں پر للہ، اللہ کے لام سے پہلے ہم نے تجویدی قاعدے میں پڑھا تھا، ان قوانین میں، ان اصولوں میں کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی ہم للہ کو باریک پڑھیں گے. للہ ربل، را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر ادا کیا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں. رب العالمین. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ایک الف کی جگہ ہوتا ہے یا ایک الف کے برابر ادا کیا جاتا ہے. تو آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. آپ نے عربی حروف کو ادا کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جن حروف کو ہم نے تجویدی قاعدے میں پڑھا تھا، مثلاً حروف قریب الصوت، حروف مستعلیہ، تنوین و منون، مشدد حروف، وقف، ان تمام چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور مخارج کے ساتھ اس لیے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کا لفظ چینج ہوا تو آپ کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، جس سے انسان گناہ کا مستحق ہوتا ہے. اس لیے آپ نے لفظوں کو مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اگر ایک لفظ ایک بار نہیں صحیح پڑھا جاتا تو آپ اس کو دوبارہ ادا کر سکتے ہیں. الرحمن الرحیم. شد ہو تو حرف کو سختی سے پڑھتے ہیں. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے. ہا باریک والا ہے، اس کو ہم باریکی سے ادا کریں گے. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. اب اس کو یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے. حرف لین ہے، یا واو زبر یو، تو ہم اس کو یو پڑھیں گے. یوم الدین.
شد ہے، سختی سے ادا کیا جائے گا۔ آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد، اب اس کو نعبدو پڑھنا ہے، نعبدو نہیں پڑھنا۔ دال کے بعد اگر واو ہو، واو ساکن، تو ہم اس کو نعبدو پڑھیں گے، لیکن اس صورت میں دال صرف خالی ہے، اس کے بعد کوئی حرکت نہیں، تو یہ علیحدہ حرف ہے، تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ نعبدو و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر سین ہے، اس حروف میں سین کو ہم نے واضح طور پہ ادا کرنا ہے کہ سین اور صاد دو مختلف حروف ہیں، ان کی آواز بھی مختلف ہونی چاہیے۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، جس کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدی، اب یہ ہا، یہ موٹے والا ہا ہے جو سینے سے خارج ہوتا ہے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے۔ اہدی، اہ بھی نہیں پڑھیں گے، اہ پڑھیں گے، آواز نیچے کی طرف جائے گی، سینے کی طرف۔ اہدی نصیرا، صاد ہے، حروف مستعلیہ، پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را بھی پر ہوگا، طوا، طوا کے اوپر زبر ہے، طوا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اہدی نصیرا، طول، یہ طول طوا ہے، تا نہیں ہے، طوا کو پر پڑھا جائے گا، اس کی آواز تا کی طرح نہیں نکلنی چاہیے۔ اہدی نصیراط المستقیم، قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے، قاف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ مستقیم، آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اہدی نصیراط المستقیم، صراط الذین، صاد بھی پر ہے، طوا بھی، اور ذال ہے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، ذال اس طرح۔ صراط الذین انعمت، عین ہے، باریک پڑھا جائے گا، انعمت، عین کو ادا کرتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ یعنی الف، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ انعمت علیہم، غیر، غین ہے، اس کو بھی پر ادا کیا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ غیر المغضوب، ضاد ہے، پر پڑھا جائے گا، ہم اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے۔ ضاد قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے گا، یہاں پر ہم اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، ضاد نہیں پڑھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کے اوپر بھی شد ہے، لام کے اوپر بھی، اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا اور ساتھ ملانا بھی ہے۔ ولا الضالین، ایک بار سورت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس سبق کی آپ بھی مشق اور دہرائی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔